اور وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ستارے. ابھی اتنے بڑے بڑے کرۂ ارض، اتنے بڑے بڑے پلانٹ، سٹارز، سن اور مونز کی بات ہو رہی ہے جن پہ انسان کو پتا ہے کہ میں بے بس ہوں. یہاں پہ کوئی بس نہیں چلتا اس کا، کوئی انسان اٹھ کے نہیں کہہ سکتا جی میں ہوں جو سورج کو نکال سکتا ہوں، جی میں ہوں. یہاں پہ انسان کو اپنی بے بسی نظر آ جاتی ہے. پھر اس کو لازمی ماننا ہے کسی اور ہستی کو جو یہ سب چلا رہی ہے. اللہ نے دیکھو کتنے بڑے ستارے بنا لیے اس لیے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. اب بتا سمندر میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ٹریکس تو بنے نہیں ہوتے، وہ ستاروں سے ڈائریکشنز دیکھتے ہیں. نیویگیشن کا سسٹم، جی پی ایس وہاں پہ تو نہیں ہے، ایسا تھا نا پہ ہمیشہ سے یہ جی پی ایس تو نہیں ہے، اور نہ کسی پاس ہو تو کیسے دیکھے. وہ ٹائم بھی ستاروں سے متعین کرتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں پہ پہنچ گیا اس کا مطلب اب دن نکلنے والا، یا یہ ستارہ اس طرف ہے تو اس کا مطلب میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو وہ اس طرح سے سمندروں میں راستے تلاش کرتے تھے. اسی طرح ڈیزرٹس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ڈائریکشن کیسے دیکھے، نارتھ ساؤتھ کا کیسے پتا چلے، وہ ستاروں سے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقصد ہے نا وہ بیان فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے تم ہدایت پاؤ، تم راستہ پاؤ. تو کیا راستہ پھر ستاروں سے ہی پانا ہے، نجوم سے پانا ہے، یا علم نجوم سے بھی پانا ہے؟ علم نجوم سے نہیں پانا، اس لیے کہ ستاروں کے 3 صرف مقاصد قرآن پاک میں آئے ہیں. 3. ایک یہ یہاں پہ، نمبر 2 سورہ ملک میں آیا شیاطین کو مارنے کے لیے، تیسرا مقصد بھی سورہ ملک میں ہے آسمان کی زینت. ان کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اگر کسی نے ستاروں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس نے پھر اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے خلاف کیا. یہ تفصیل سے کھول کھول کے بیان کر دی ہم نے آیتیں. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو علم والے ہیں نا، جو جن کو سمجھ بوجھ ہے، جو علم رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے، لیکن وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہی نہیں ہیں. تو علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے. یہ علم کیا ہے کہ آپ نے سائنس بھی پڑھ لی، میتھ بھی پڑھ لی، آپ فزکس بھی پڑھ لی، کیمسٹری بھی پڑھ لی، آپ کو وہی نہیں پتا چلا جس نے یہ سارے قوانین بنائے. آپ فزکس کے قوانین پڑھیں، ان قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ آپ حساب کتاب میتھ پڑھ رہے ہیں، اس میتھ کو، اس علم کو دینے والا کون ہے؟ آپ اور زبانوں کا علم لے رہے ہیں، ان زبانوں کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، کہیں اور ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا علم ہے؟ اس دے بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، کیا بھلا اس کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ ہندو ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آئی؟ تو وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم وہ ہے جو خالق کی پہچان کروائے. ایک آدم سے دیکھو آج کتنی دنیا میں کروڑوں اربوں انسان گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ سارے ایک جان سے پیدا ہوئے. فمستقر و مستودع، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارا مستقر بھی مقرر کر دیا کہ یہ ہوگا اس کا مستقر اور یہ ہوگا اس کا مستودع. کیا ہوتے مستقر اور مستودع؟ دیکھیں، مستقر قرار کی جگہ جہاں پہ انسان لانگ ٹرم سٹے کرے، اور مستودع وہ جگہ جو ٹیمپریری ہوتی ہے انسان کے لیے، شارٹ ٹرم جس کو کہیں سٹے جہاں پہ ہوتا ہے وہ مستودع ہے، اور مستقر لانگ ٹرم جہاں پہ رہنا. اب اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی کہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے. بعض نے کہا کہ رحم مادر مستقر ہے اور مستودع باپ کی صلب ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، ماں کے پیٹ کی جگہ مستودع ہے، اور مستقر انسان کا یہ دنیا کی زندگی ہے کیونکہ یہاں پہ لانگ ٹرم رہے گا، وہ شارٹ ٹرم ہے. کچھ نے کہا کہ یہ دنیا مستودع ہے اور یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا مستقر جو ہے وہ آخرت ہے، جس میں ساری قبر بھی اور ساری زندگیاں آ گئی، بالکل آگے حشر بھی ہے. کسی نے کہا کہ قبر مستودع ہے اور اس کے بعد آخرت جو ہے وہ مستقر ہے. تو یہ ڈفرینٹ تفاسیر ہے، ڈفرینٹ تفاسیر اس کے اندر آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ کہاں، اگر ایک ایک کو بھی لے کے دیکھ لیں ساری باتیں ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ اس کی پہلے مستقر ہوتی ہے
सॉरी मुस्तौदा होती है, फिर आगे उसने किसी अपनी मुस्तकर की तरफ जाना है, फिर वो मुस्तकर मुस्तौदा बन जाता है, फिर आगे वो कहीं और चल पड़ता है। असल सारी बातों का खुलासा कर ले तो ये पूरी जिंदगी जो है मुस्तौदा ही है, ये टेम्परेरी ही है ना। चाहे आप अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखे ना, लिखा होता है परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो इंसान बड़े शौक से उसमें अपने घर का पता लिखता है जो उसका अपना घर होता है। हालांकि इस जिंदगी में चाहे हम किसी जगह पे मुस्तकिल भी रह रहे हो ना, साल हा साल से भी रह रहे हैं, तब भी वो हमारा मुस्तकर नहीं है, क्योंकि मुसलसल हम चेंज हो रहे हैं, मुसलसल हमारे अंदर चेंज आ रही है, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, एक दर्जे से दूसरे की तरफ हमेशा चलते ही जा रहे हैं, मुसाफिर ही है ना। जाहिरी तौर पे चाहे आपको लगता भी है ये मेरी परमानेंट रेजिडेंस है, परमानेंट मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप सफर में ही हैं, इसलिए कि आप जिंदगी की भी तो मंजिलें तय करते जा रहे हैं ना। जवानी से बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे से रजील बुढ़ापा आ रहा है, तो इंसान का कोई भी यहाँ पे मुस्तकर ऐसा सच नहीं है, असल में तो यहाँ पे मुस्तौदा ही है। असल मुस्तकर उसका आखिरत होगा। जब इंसान की नफ्स की निशानियों की बात आई ना, अनफुस की, तो फिर इसमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि कैसे एक इंसान से इतने फैले, कैसे इंसान का मुस्तकर होता है और मुस्तौदा होता है, इसके लिए फिर गौर और फिक्र करना पड़ता है। तो ये बातें समझ जाएगा कि देखो अल्लाह ताला ने ये मेरी लिए कैसे मुकर्रर की कि मैंने कहाँ रहना है, कहाँ खाना पीना है, किधर किस होटल में रहना है, फिर आगे किस कौन सी मेरी रेंटल प्लेस होगी, फिर कौन सा मेरा परमानेंट एड्रेस होगा, फिर मैंने उससे आगे किधर मूव होना है, फिर उससे आगे किधर मूव होना है। तो ये मेरे बस में नहीं, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। ये बड़ी आराम से समझ आने वाली बात नहीं होती, ये इंसान जब शायद जिंदगी गुजार लेता है तो तब उसको समझ आती है। वही अल्लाह है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी को। बेचारे देखो कितने अफ्रीका के अंदर जहाँ पे बारिशें नहीं होती, सूखे कैसे उस जमीन भी क्रैक हो चुकी, कभी उनकी तस्वीरें देखे, अस्तगफिरुल्लाह की जो है ना, जमीन इतनी खुश्क है कि उसके ऊपर क्रैक्स पड़ चुके। और वो कहते हैं ऐसा एक वक्त आएगा कि इस तरह दुनिया के अंदर जब तबाही होनी होगी तो ऐसे ही खुश्क साली हो जाएगी, बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि बारिश भी अल्लाह की रहमत है। तो बताते हैं ऐसा टाइम आएगा कि कुछ जगह तो डूब जाएंगी और कुछ कुछ जगह इतनी खुश्क हो जाएंगी कि वहां पे पानी नहीं मिलेगा और बारिशें होंगी नहीं। तो अखरजना भी नबात कुल्ली शैइन, फिर हमने निकाली उससे पैदावार हर चीज की, और जब बारिश होती है तो तभी पैदावार भी निकलती है। इसीलिए किसान बीज तो डाल देता है, उसके बाद दुआएं करता है कि अल्लाह बारिशें हो जाए, और बारिशें भी टाइमली हों। बाज बारिशें टाइम के अलावा हो जाए तो वो भी फसल के लिए खराब है। तो अल्लाह ताला नबात कहते हैं, नबात जो है ना वो शुरू की जो स्प्राउट्स होती हैं उसको नबात कहते हैं। तो फिर उससे क्या निकालता है, सब्जा, फिर उससे फिर हरा भरा सारा खेत या सारा बाग हो जाता है, उससे फिर वो दाने निकालता है हर एक पर एक चढ़े हुए। क्योंकि हमने तो बस रोटी खानी, चावल खाने, मकई खानी, तो हमें क्या पता कि कहाँ पे क्या ये उग रहा है और उगता फिरेगा। हम तो जाते हैं बाजार से आटे का थैला ले आते हैं और पका लेते हैं, हमें कहाँ पड़ी हुई है कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये बारिशें बंद हो जाएं और या ये जमीन उगाना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फिर इंसान को कदर आएगी और समझ आएगी कि ये पीछे इसके प्रोसेस क्या है। अभी तो प्रोसेस इतना ही समझ आता है ना, हम गए ग्रोसरी स्टोर से उठा के ले आए, मैंने पैसे दिए थे तो मुझे मिल गया। आप पैसे ले लेके पूरी दुनिया में घूमते रहे, अगर अल्लाह जमीन से ही ना कुछ उगाए, दाने को ही ना फाड़े, तो आप अपनी तिजोरियों की तिजोरियां भी देने को तैयार हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने खजाने लुटाने को तैयार हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको कितने डॉलर के अंदर एक बैग मिल जाता है आटे, आप हजारों डॉलर भी लाखों डॉलर भी लेके जाएंगे तो कोई एक बैग भी नहीं होगा, क्योंकि जमीन ही नहीं उगा रहे। ये दुकान वाला नहीं आपको दे रहा, आपको वो जो हाथ नजर आ रहा है ना, वो उसको बनाने वाला नहीं है कि आप गए तो ग्रोसरी स्टोर है जो मुझे देता है, वो खुला होगा तो वहां से ले लूंगी, तो ग्रोसरी स्टोर तो खुले ही हुए हैं तो मैं जब मर्जी ले लूंगी। नहीं, उसके पीछे सोचो, वो रब जो इसको उगाने वाला है, वो जात जो इसके पीछे है उसको समझो। वो ना उगाए तो तुम्हारे ग्रोसरी स्टोर भी खाली पड़े रह जाएंगे,
تمہارے پیسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تم کہیں سے نہیں پا سکو گے۔ تو یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ میرے ہی تو بس کے اندر ہے، میرے پاس پیسے ہیں میں لے لوں گی، میرے پاس پیسے ہیں میں آٹا چاول یہ سب لے آؤں گی۔ آپ نے کارن تو کھایا ہوگا، کارن میں دیکھ لے کیسے سٹے میں کیسے ایک ایک دانہ جیسے پرویا ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے نا، جیسے سوار ہے ایک کے اوپر ایک، ایسے لگتا ہے کسی نے موتیوں کی لڑیاں ایسے پرو دی، کتنے سیکوینس کے ساتھ، اس کا بھی کوئی بنانے والا نہیں۔ خود سوچو، اور کیا زمین کو اتنی عقل تھی کہ ایسے دانوں کو ایسے پرونا ہے اور ایسے ایک ایک دانہ ہونا ہے؟ کھجور میں سے، اس کے شگوفوں سے فنوانندانیاں، اس کے شگوفوں سے کیسے گچھے کے گچھے نکلتے ہیں، کتنی جو آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کے درختوں پہ کھجوروں کے گچھے کیسے لٹکے ہوتے ہیں، اور جنات اور باغات من عناب، انگوروں کے، والزیتون اور زیتون بھی، کیونکہ زیتون بھی ایک پھل ہی سمجھا جاتا ہے اور سبزی بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، والرمان اور انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ان کے تو نام لیے، یہ تو جنت کے پھل ہیں، ان کے تو نام لیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور پھر یہ ایسے کئی پھل ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور کئی نہیں ملتے جلتے، کئی دیکھیں آپ وہ اپنی ہو سکتا ہے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں، گرما سردا خربوزہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان ذائقے میں فرق ہے، کئی کلر میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا بالکل خوشبو ڈفرینٹ، ان کا ذائقہ ڈفرینٹ، زمین اگا رہی ہے، ایک ہی پانی مل رہا ہے، ایک ہی سورج چمک رہا ہے سب جگہ کے اوپر، لیکن کتنے ذائقوں کی چیزیں نکل رہی ہیں، کتنے رنگوں کی چیزیں، کتنی شیپس کی چیزیں، اللہ نہ اگائے تو کیسے اگاؤ گے؟ دیکھو اس کے پھلوں کی طرف، جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکنے کی طرف ہو، دیکھا کرو غور کی، دیکھنے کا مطلب دیکھتے تو ہم ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں بہت سارے پڑے ہوتے ہیں، یعنی غور کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ غور کرو اللہ کی نعمتوں کے اوپر، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، شکر کہاں ہے، غور و فکر کہاں ہے؟ کون ہے ان کا بنانے والا، ان کو شیپ دینے والا، ان کو خوشبوئیں دینے والا، ان کو رنگ دینے والا، ان کو ذائقے دینے والا، ان کو پکانے والا؟ بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں، جو مان جائیں اللہ کی ذات کو ان کو تو بڑا کچھ نظر آئے گا، جو مانے ہی نہ وہ تو پھر اندھا بنا ہوا ہے، وہ پھر دیکھ کے بھی نہیں مانتا، کھا پی کے بھی نہیں مانتا، اور جو مانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ بس میں نہیں ہے کسی اور کے۔ ظاہر ہے سب سے دیکھیں اشرف مخلوق تو انسان ہے نا، انسان کے بس میں نہیں ہے اگر تو اور کون کر سکتا ہے؟ بلیاں تو نہیں کریں گی اور گھوڑے تو نہیں یہ کام کریں گے، کوئی اور نہیں کر سکتا نا۔ تو جب انسان مان لیتا کہ میری عقل یہاں پہ بے بس ہے، تو میرے زیادہ عقل والی تو دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کون ہے پھر جو کرنے والا؟